ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معراج کے دولہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید یہ سنار کا کام کرتا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مصلی جامع مسجد کو لے جاتے اور انہیں بچھاتے تھے۔ جب نماز جمعہ ہو جاتی تو وہ ان مصلوں کو اٹھاتے اور خانقاہ میں یعنی پیر صاحب کے آستانے پر لے آتے۔ ایک جمعہ کو ایسا ہوا کہ انہوں نے مصلوں کو جامع مسجد لے جانے کے لیے اکٹھا کر کے باندھ دیا، اور بغداد شریف میں دریائے دجلہ میں غسل جمعہ کے لیے چلے گئے۔ کپڑے اتار کر کنارے پہ رکھے اور پانی میں غوطہ لگایا۔ جب سر باہر نکالا تو محسوس یہ ہوا کہ دجلہ میں نہیں ہوں میں، یعنی کوئی اور مقام ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ آ گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مصر ہے، یعنی غوطہ بغداد میں لگایا تھا، عراق میں، نکلے مصر میں۔ ان کو اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا، پانی سے نکل کر شہر میں آئے، ایک سنار کی دکان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب جسم پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، ستر چھپانے کو جو کافی تھا۔ دکاندار کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی سنار ہے، لہذا اس نے باتوں میں پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ جو فن کا بڑا ماہر ہے۔ اب دکاندار نے اس کی بڑی عزت کی، اس کو اپنے گھر لے آیا، اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا۔ 7 سال گزر گئے، 7 سال میں 3 بچے ہو گئے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ مرید اسی پانی کے قریب سے گزرے جہاں وہ نہر سے نکلے تھے، تو نہانے کے لیے انہوں نے پھر اندر گئے پانی میں۔ اب جیسے ہی باہر نکلے تو اپنے آپ کو دجلہ میں پایا۔
جہاں 7 سال پہلے ڈبکی لگائی تھی، دیکھا تو کپڑے بھی وہیں رکھے ہوئے تھے جیسے انہوں نے رکھے تھے. پھر وہ کپڑے پہن کر خانقاہ آئے تو جو مصلے باندھ کے گئے تھے وہ بھی وہیں رکھے ہوئے. وہ کپڑے پہن کر مطلب وہ مصلے اٹھا کر ساتھی سے کہا کہ بھائی جلدی کرو، کیونکہ لوگ صبح سویرے مسجد جا چکے ہوتے. پھر مصلے کو جامع مسجد لے گئے، نماز پڑھی، خانقاہ واپس آ گئے. وہاں سے تعجب اور حیرانی کے عالم میں یہ گھر آئے تو بیوی نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے آپ نے مچھلی بھوننے کو کہا تھا؟ مچھلی تیار ہو چکی ہے. وہ مہمانوں کو لے کر آئے، سب نے مچھلی بھی کھا لی. پھر اپنے شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا. مصر میں جو اولاد ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا. تو شیخ نے پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں کچھ وسوسہ آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے معراج کے بارے میں یہ وہم ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طور پر اتنا لانگ ڈسٹینس، اتنی لمبی مسافت کس طرح طے کی. تو شیخ نے فرمایا کہ رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے تمہارا شک و شبہ دور کر دیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام بھی عین بیداری کے عالم میں دوپہر کے وقت بغداد کے دریائے دجلہ میں غوطہ لگاتے ہیں اور اللہ پاک کی قدرت سے مصر میں برآمد ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور بلندی کا کیا عالم ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ولی اللہ تھے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اور اس نے ایسا ہی کیا. حالانکہ تخت بلقیس یہ 80 گز لمبا، 80 گز اونچا، سونے چاندی کا تھا، انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. جب اتنا بھاری بھرکم تخت پلک جھپکنے سے پہلے ملک یمن سے ملک شام میں ایک ولی کی کرامت سے پہنچ جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے جسم نورانی کے ساتھ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا ممکن ہے. ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج. یعنی اللہ پاک نے شب اسرا کے دولہا ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ دونوں عالم میں موجود مخلوق کی عقلوں کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں. شب معراج پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا، مگر اتنا طویل سفر محض چند لمحوں میں طے ہو گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق جس کا نام جاروت تھا یہ لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، انتہائی سفید رنگ کا، لمبے قد والا چوپایا تھا
اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا. میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، جس جگہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں میں نے اس کو باندھ دیا. پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی. اس نماز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے امام بنے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کیا گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. سبحان اللہ، کیا خوب نماز تھی کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام مقتدی اور ہمارے پیارے پیارے آقا معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے. تو یقیناً کائنات میں ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی. فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا. شب معراج، شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں. تو اسی راز کو بیان کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی شب معراج مسجد اقصی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور ان کو نماز پڑھائی. اس میں راز یہ تھا کہ اول آخر یعنی پہلے اور آخری کا فرق ظاہر ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی سے شان و عظمت میں کم نہیں، بلکہ شان و عظمت میں سب سے بڑھ کر ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے نبی جو پہلے اپنی نبوتوں کا اعلان کر چکے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر مکے مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں. مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بہت زبردست اس کا ایک پہلو علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رب کریم نے اس مقدس سفر کا تذکرہ نہ صرف قرآن کریم میں بیان کیا بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر طے کروانے کو اپنی طرف منسوب بھی فرمایا. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک. تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معراج شریف یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعلیٰ معجزہ اور اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے. اس مبارک سفر سے نبی پاک علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں وہ قرب ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کریم کی مخلوق میں ہمارے پیارے نبی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا. مزید فرماتے ہیں
کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ماننا یہی ہے کہ معراج شریف جاگتی حالت میں جسم و روح کی دونوں کے ساتھ واقع ہوئی. تو واقعی معراج اس کے ایک دلچسپ پہلو علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس عظیم الشان سفر میں سواری کے لیے انتہائی عظیم الشان جنتی سواری کا انتخاب کیا گیا. جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق جس کا نام جاروت تھا لایا گیا. گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، انتہائی سفید رنگ کا لمبے قد والا چوپایا تھا. اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حتیم کعبہ میں سینہ پاک چاک کیا، کوثر اور زمزم سے غسل دیا، جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنا کر حضور کو دولہا بنایا. پھر یہاں سے بارات کے جلوس میں شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فرشتے چلے. جبریل امین علیہ السلام نے تاجدار انبیاء شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا. رکاب جناب جبریل علیہ السلام نے تھامی اور لگام میکائیل علیہ السلام نے پکڑی، اور اس شان سے دولہا کی سواری چلی. تو خیال رہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا براق پر سوار ہونا یہ اظہار شان کے لیے تھا. جیسے دولہا گھوڑے پر سوار ہوتے، باراتی پیدل، یہ براق خاص تاجدار انبیاء معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا اور ہے. اور اسی پر حضور معراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے. یہ جنت میں چڑھتا رہا ہے. جنت میں سواری کے لیے ہر نبی کا ایک علیحدہ براق ہوگا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ یہی براق ہے. امیر علیہ سنت قصیدہ معراج میں کیا خوب فرماتے ہیں، جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ معراج یہ عطا فرمایا. اور سفر معراج کا ایک پہلو علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام کے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور انہیں اپنا مقتدی بننے کا شرف عطا فرمایا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں اس براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک جا پہنچا. جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے میں نے اس کو باندھا. پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی. تو ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام تھے.
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر معراج کی کئی حکمتیں بھی علماء نے بیان کی ہیں، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا رسالہ بھی معراج شریف کے حوالے سے شائع کیا ہے۔ ہو سکے تو معراج شریف کی یہ مبارک رات آنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس رات کو منانے میں اور ذوق اور شوق کا اضافہ ہوگا۔ امیر اہل سنت کے بیانات بھی اس میں، نگران شورا بھی اس رات میں بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال سفر معراج کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے بیان کی گئی کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا، تو زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ کریم نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں، دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت عطا کی۔ تو آسمان نے جواب دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش، کرسی، جنت مجھ میں۔ تو زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے، جس کی زیارت و طواف انبیاء، مرسلین، اولیاء اور عام مومنین کرتے ہیں۔ تو آسمان نے جواب دیا مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ یعنی فرشتے کرتے ہیں۔ مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء اور رسول، تمام اولیاء اور صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو زمین نے آسمان کو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور شریعت کو جاری فرمایا۔ تو جب آسمان نے سنا تو جواب دینے سے عاجز آ گیا، چپ ہو گیا۔ پھر آسمان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم تو ہی پریشان کی مدد فرماتا ہے جب وہ تجھے پکارے۔ پھر آسمان عرض کرنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال سے شرف بخشا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کی اور معراج کی رات آسمان کو بھی یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم آنے والی رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کے جو خاص کر ان راتوں میں اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، بلکہ ذی نصیب اپنے سمجھدار بچوں کو بھی اس طرح کے اجتماعات میں لے جائیں، تاکہ ہمارے یہ جو معمولات اہل سنت ہیں ان کو یہ ہمارے بچے بھی سمجھیں، سوچیں، سنیں، تاکہ بچپن ہی سے ان کے دلوں میں ان راتوں کی محبت، عظمت یہ بڑھے۔ کیونکہ بدقسمتی سے اس طرح کے معاملات یہ گھروں میں بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی جب چھوٹے تھے آپ دیکھیں اس طرح کی چھوٹی بڑی جو راتیں ہوتی تھی تو باقاعدہ گھر والے اہتمام کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی خصوصی نیازوں کا اہتمام ہوتا تھا، کچھ گھر میں چہل پہل ہوتی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے، آج کچھ معاملات ہیں۔ تو اسی جیسے رمضان مبارک کی آمد، تو اب چھوٹے بچپن کی باتیں اگر یاد ہوں تو گھر میں باقاعدہ رمضان کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام ایک خصوصیت کے ساتھ، جیسے اب یہ 1 مہینہ باقی ہو تو گھر میں صفائی ستھرائی شروع ہوگی۔ یہ پرانے معمولات میں تو یاد آتا ہے کہ گھر میں اس طرح کا اہتمام ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے۔ تو خیر ان مبارک راتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات سبحان اللہ یہ کئی اسلامی بھائیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں گناہوں کی وادیوں میں گم تھا اور بس پتہ ہی نہیں ہوتا تھا معاملات کیا ہوتے، راتیں آتی تھی چلی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک اسکول زمانے کے دوست تھے میرے، وہ اکثر آیا جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے، تو وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی مجھے دعوت دی، تو کہتے ہیں کہ میں ان کی دعوت پر اجتماع میں پہنچ گیا اور بہت اچھا لگا وہ اجتماع، یہاں تک کہ الحمدللہ پابندی سے جانا شروع کر دیا، جس کی برکت سے نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے۔ تو بہرحال اس طرح کے اجتماعات یہ ہماری زندگیوں میں بھی مدنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر آپ مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں، ان کے سلسلوں میں شرکت کرتے ہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں،
مدنی چینل کے سلسلے آپ کے گھروں میں چلتے ہیں، آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھوں تک میں معاملات میں فرق آتا ہے۔ خاص کر رجب کا مہینہ آیا، کئی گھروں میں الحمدللہ روزوں کا اہتمام کیا جانے لگا، تہجد کے سلسلے ہوتے ہیں، بلکہ کئی گھرانے تو ایسے ہیں کہ جو وہاں پر باقاعدہ رات میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر یہ مبارک مہینے، رجب کا مہینہ بہت مبارک ہے، تو خصوصیت کے ساتھ ان راتوں کو منانے کا اہتمام فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ الحمدللہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ آپ ذکر معراج فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت عطا فرمانے والے آقا لا مکان کی سیر کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوک در جوک یہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد میں سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت دے دی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی شفقت فرمائی اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنے قریب بٹھایا، منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا کی۔ اب ان کے رہنے کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت نوجوان تھے، آپ بھی مکے کے سردار کے صاحبزادے تھے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تو آپ کا مزاج جو تھا وہ شہزادوں والا نہیں تھا۔ تو سرکار علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چل دیے۔ اب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹنی پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدل ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گرمی بڑی شدید تھی، اس لیے کچھ دیر پیدل چل جانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیجئے، سوار کر لیجئے۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ کم از کم اپنے جوتے ہی مجھے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ تو سکوں۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کے لباس پہن سکے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالی شان تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ملک کے شام کے گورنر بن چکے تھے۔ وائل بن حجر کو آپ نے دمشق بلایا، جب یہ دمشق گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہایت احترام سے پیش آئے اور ماضی کے واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے وائل بن حجر کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کا کوہان؟ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جاہلیت کا رواج تھا جو میں نے کیا، اب اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نرم رویے سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں نے انہیں آگے سوار کیا ہوتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تحمل مزاج یعنی قوت برداشت اور نرم مزاج والے ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ محبت بھرا سلوک فرمانے والے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صبر و تحمل کے عادی ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نرم دل اور مہربان ہوتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دوسروں کے بغض و کینے سے پاک ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ برے سلوک پر بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے تھے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، 22 رجب المرجب یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے کچھ انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک سنتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی معاویہ ہے، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی برتھ اعلان نبوت سے 5 سال قبل 604 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، لمبے قد والے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید، خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری کو اسلام قبول کیا، اور پھر فتح مکے کے دن آپ نے اس کا اعلان فرمایا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس واقعے میں تحمل مزاجی یعنی قوت برداشت، اس کا ہم نے ایک وصف سنا۔ یعنی تحمل مزاجی کا معنی کیا؟ مطلب برداشت کرنا، غصہ نہ کرنا، آپے سے باہر نہ ہونا۔ اور یہ اس قدر ایک برا ایک سمجھنے کی عادت ہے کہ اگر کسی کی مطلب اس معاملے میں ذہن نہیں ہوتا نا تحمل مزاجی کا، بات بات پر غصہ کرنا، چڑچڑا ہو جانا، کام کاج نہ ہونا تو آپے سے باہر ہو جانا، اس کا اظہار بچوں پہ جا کے کرنا، بچوں کی امی پہ کرنا، یہ معاشرے میں اس کا بڑا فیکٹر ہے۔ ٹریفک جام ہو جائے گا تو اپنا ٹیمپو لوز ہو جائے گا، پانی مثال نل کھولا پانی نہیں آیا تو جناب وہ لڑنا جھگڑنا شروع، کسی نے کوئی ایسی راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال دی تو اس سے لڑنا جھگڑنا شروع، کسی کا دھکا لگ گیا تو جناب اس میں آپے سے باہر، کوئی کام کاج کا معاملے میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ملازم سے چیز گر گئی تو لڑائی جھگڑا، کوئی بچوں سے کوئی ایسا نرم کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس میں نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اب تو کیونکہ ویڈیو کا دور ہے تو کسی کی کبھی ایسی کوئی غلطی جب وہ چلتی ہے نا تو بعض اوقات تو ہمیں خود سوچنا چاہیے اس کی جگہ اپنے آپ کو دیکھ کر کہ یار یہ غصے میں آ کر کیسی نادانیاں کر رہا ہے، تو ہمیں بھی ایسا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ تحمل مزاجی کا میں آپ کو بڑا پیارا واقعہ سناؤں، یعنی واقعی میں نے تو اس سے بڑا ایک سبق حاصل کیا کہ ایک ملازم تھا کسی شخص کا، تو ایک دن وہ کام پر نہیں آیا، ملازم کام پر نہیں آیا، تو اس کے سیٹھ نے سوچا کہ یہ میرا ملازم آج چھٹی کر لی اس نے، اب ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس کو کچھ مسئلہ ہوگا نا، پیسے ویسے کی بھی تنگی ہو جاتی ہے اس لیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے ملازم کی تنخواہ بڑھا دوں، اس کے پیسے بڑھا دوں، تاکہ پیسے بڑھ جائیں گے تو یہ کام کاج میں دلچسپی لینا شروع کرے گا، چھٹیاں نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جب ملازم کام پر آیا، اس نے کام کیا تو اس نے اس کی طے شدہ اجرت سے زیادہ اس کو دیے، اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔
چند دن کے بعد پھر اس نے چھٹی کی. اب مالک کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ تو بڑے نخرے والا ہے, میں نے اس کے دیہڑی بڑھا دی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چھٹی نہ کرتا, دل سے کام کرتا, لیکن یہ سیدھے لوگ نہیں ہے بھائی. دوسرے دن اس نے غصے میں آ کر اس کی دیہڑی کم کر دی اور کم پیسے دیے. اب جیسے ہی کم پیسے ملے اس نے پھر خاموشی سے رکھ لیے. اب دیکھیں یہاں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں تو زیادہ پھولے نہیں سماتے, اور پیسے کم ہو جائیں تو ٹیمپو لوز ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا. اس ملازم نے خاموشی سے رکھ لیے. اب مالک کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے ملازم سے کہا کہ چند دن پہلے میں نے تمہارے پیسے بڑھائے اور جب تم کو بڑھا کر میں نے پیسے دیے تو تم نے خاموشی سے رکھ لیے. آج جب میں نے تمہارے پیسے کم کیے تو پھر بھی تم نے خاموشی سے رکھ لیے, تو تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب کیا جواب دیا سنیے. نے کہا کہ جب میں پہلے دن میں نے چھٹی کی تھی تو بات دراصل یہ کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا, اور دوسرے دن تم نے آ کر جب میں نے تنخواہ لی تو دیہڑی لی تو تم نے زیادہ دیے. تو میں نے سوچا کہ یہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے اپنی روزی لے کر آیا ہے, تو اس کے حصہ بھی مجھے مل گیا, چلو ٹھیک ہے, میں نے رکھ لیے چپ چاپ. اب دوسری مرتبہ جب میں نے چھٹی کی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا, اور دوسرے دن جب آیا تو تم نے مجھے پیسے کم دیے. تو میں نے سوچا کہ ماں کی روزی تھی وہ ماں لے گئی, جو میرے حصے کا تھا مجھے مل گیا, میں نے چپ چاپ رکھ لیے. تو میرا تو یہی ذہن ہے بھائی, تو یہ جھگڑنا کیسا, یہ لڑنا کیسا. تو اب درس تو یہی ہے نا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اصول نافذ کرتے ہیں, آپ بتائیں آدمی کبھی ٹینشن میں آئے گا بھائی؟ اگر ہم اپنے گھر کو چلانے کا کوئی بھی ٹینشن لیتے ہیں بھائی تو کون سے ہم پال رہے ہیں؟ اگر آج 8 افراد کو گزر بسر کرنے والا, ان کے لیے کمانے والا دنیا سے چلا جائے تو 7 جو گھر میں رہ جاتے کیا بھوکے مرتے؟ کیا ان کا معاملہ نہیں گزرتا دنیا میں؟ سب گزر جاتا ہے. تو ہم بسا اوقات کئی ایسے معاملات میں خواہ پیسے باہر ہو جاتے ہیں, اور اس میں اتنے نقصانات اپنے کرتے ہیں کہ جس میں کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا. تو سیرت صحابہ علیہم رضوان میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین مدنی پھول ہیں. تو سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے سنا, تو یہ سیرت صحابہ سے ہمیں درس ملتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ ان دنوں اور ان راتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر فاطمہ یا الہی, ایمان